اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں ملاقات کو۔ امیجن کریں کہ آپ کو آپ کے امی ابو نے کسی دوسرے ملک بھیج دیا ہے پڑھنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے، اور آپ وہاں بالکل اکیلے ہیں۔ آپ وہاں 4 سال کی ڈگری کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اب روزانہ آپ کی امی آپ کو 5 بار فون کرتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، میں ادھر ہی ہوں، میں ساتھ ہی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھنا، اپنا مقصد یاد رکھنا، 4 سال کے لیے صرف آپ گئے ہو، 4 سال میں اپنا کام پورا کرنا ہے، کام پورا کر کے واپس آنا ہے، اور واپس تو آپ کو آ جانا ہے، میں آپ کو واپس بلا لوں گا یا بلا لوں گی۔ یہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ زندگی کیونکہ اتنی مشکل ہے، ہر روز ہمیں توڑتی ہے، ہر روز ہمت ہارتے ہیں۔ اکیلے گزارا نہیں ہے میرا اور آپ کا، اس لیے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، ہر جگہ شکایت ہی شکایت ہے، کیونکہ اللہ سے دور آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اکیلے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلاتے ہیں، صرف یہ احساس دلانے کے لیے کہ میرے بندے تم اکیلے نہیں ہو، میں ساتھ ہی ہوں، دیکھ رہا ہوں، خیال رکھ رہا ہوں، تمہارے معاملات کیسے طے کر رہا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف تو آئے گی، تھوڑی مشکل تو ہوگی، دیکھنا یاد رکھنا تم اس دنیا پہ ایک مقصد کے لیے آئے ہو، کوئی کام کرنے آئے ہو نا، بس کام یاد رکھنا، کام پہ توجہ دو۔ ہر 4 گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہوتے ہیں، میں ادھر ہی ہوں، میں ادھر ہی ہوں، میں گیا نہیں ہوں، دیکھو کام پہ فوکس کرو اور میں واپس بلا لوں گا۔ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کے دن کا مالک ہے، یوم جزا سے پہلے ہی ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ 4 سال، 10 سال، 70 سال جو ہم نے یہاں گزارنے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز ہمیں بار بار یہ احساس دلاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں بس وہ کام کرتے رہیں، پھر کوئی مصیبت ہمارا دل نہیں توڑے گی، ہماری جان نہیں نکال لے گی۔ وہ سارے دکھ پریشانیاں جو ہم نے پاؤں کے نیچے رکھنے تھے انہیں سر پہ بٹھا لیا ہے، اس لیے مصیبت پڑ گئی ہے۔ گھر کے مسئلے، بچوں کے مسئلے، پیسوں کے مسئلے، کس نے کیا کہہ دیا، کون سا رشتہ دار برا ہے، چھوٹی سوچ نے ہمیں چھوٹا انسان بنا دیا ہے۔ جس دن میں نے اور آپ نے وہ ذمہ لے لیا جو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالا ہے، کیا ذمہ ڈالا ہے کہ میں اور آپ پوری دنیا میں گواہی دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو پھر جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، تو پھر ہمارے ہونے سے دنیا کو پتہ لگے گا نا کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کی جھمیلوں سے اور سیاستوں سے ہی نہیں نکلتے؟ یا اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے دنیا کے ہر ایک انسان کو بچانا ہے، ہر ایک انسان میری ذمہ داری ہے، اور وہ سٹارٹ ہوگا اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے۔ جب ہم اللہ کے بندوں کی ذمہ داری لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ذمہ داری لے لیں گے، پھر ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی دنیا کا مسئلہ ہمارے سر کے اوپر سوار نہیں ہوگا پہاڑ کی طرح، پاؤں کے نیچے رہے گا پتھر کی طرح۔ کرنا کیا ہے؟ اب ہم میں سے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ لیکن میں نماز کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ جو رب ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس جاب کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو یہ بھی چننے نہیں دیا کہ فجر یا اللہ میں 10 بجے پڑھ لوں صبح، اور ظہر جو ہے وہ 12 بجے تو ہو سکتی ہے لیکن 2 بجے نہیں ہو سکتی، یا عصر آپ اس کے بعد طلوع سورج غروب ہونے کے بعد نہ پڑھ لوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم تو رکھتے ہیں بھی نماز میں، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، 2 سجدے ہیں تو 2 سجدے ہیں، 1 رکوع ہے تو 1 رکوع ہے۔ ہمارا کوئی سے نہیں ہے پھر اس کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے۔ کیوں فیصلے کریں گے؟ کیونکہ اللہ کے پاس کل علم اور حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز چوائس میں نہیں دی کہ پڑھ لے تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ تو زبردستی بلا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بات تو کر لو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کوئی فون کرے دور سے، امی کا فون آ رہا ہے کسی اور ملک سے، یا کوئی پیارا فون کر رہا ہے، ہم فون کو دیکھ رہے ہیں، فون کی بیل بج رہی ہے اور نہیں اٹھا رہے اور مووی دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اذان ہوتی ہے اور ہمیں آواز آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتے ہیں نماز کے لیے، اس لیے نماز جتنا جلدی پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ آپ نے اور میں نے اگر کبھی زندگی میں کسی کا انتظار کیا ہے تو ہمیں بس ایک چیز پتہ ہے انتظار کے بارے میں، کہ وہ شدید تکلیف دہ ہے، اٹس پینفل۔ تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں اور پھر ہم جائیں نہیں؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی ٹیچر کو اسکول کے پرنسپل بلائیں، یا امی بلا رہی ہیں کسی کو اور ہم اٹھ کے نہ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کو
کا مقام اللہ تعالیٰ کو اتنی عزت تو دینی ہوگی نا. ہم کہتے تو بہت ہیں یا اللہ آپ کے لیے جان بھی قربان ہے. کیا نیند قربان ہے؟ کیا کھانا قربان ہے؟ کیا ہم مووی دیکھتے ہوئے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ہم نے نماز کو نا بڑا بھاری بنا لیا ہے اپنے اوپر. خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 200 سیڑھیاں ننگے پاؤں چل کے اوپر آنا ہے، یا 400 اینٹیں ایک کہیں لگانی ہے، یا کوئی ایسا پروسیس ہے جس میں ہماری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اسکن جل رہی ہے، ٹھنڈ شدید ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو باہر ننگے پاؤں کھڑے ہو کے صحن میں ہی نماز پڑھنی ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہمیں کیوں نماز اتنی مشکل لگ رہی ہے؟ منہ دھونا مشکل ہے، پاؤں دھونا مشکل ہے، 10 منٹ سجدے میں سر رکھنا مشکل ہے. جس دن میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو یہ بتا دیا نا کہ نماز آسان ہے، صرف منہ ہاتھ دھو کے اللہ کے آگے کھڑا ہو جانا ہے، صرف فرض پڑھ لیں لیکن پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ کال کر رہے ہیں، کال اٹھا لیں، مل لیں. دیکھیں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی تسلی کے لیے بلا رہے ہیں، میری تسلی کے لیے روز بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ بات کر لو. دیکھو میں ادھر ہی ہوں، اکیلا نہیں چھوڑا میں نے تمہیں. یاد رکھنا کسی کام کے لیے گئے ہو، یہ چھوٹی چھوٹی سوچ لے کے واپس مت آ جانا. ایک دن واپس بلا لوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑا بھی نہیں ہے، پریشان نہیں ہو. اللہ کرے کہ ہم سب نماز کی پابندی کر